اور ٹرکی اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس وقت یورپ میں اس کو سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا، یعنی ایک جو لفظ قرضہ لے کے اس کے بعد قرضے بھی لے کے گزارا کر رہا تھا، ٹیریٹری لوز ہو رہی تھی ان کی، تعلیم کا معیار کم تھا، جو اس کے باوجود خلافت عثمانیہ کا جلال اتنا تھا کہ امیجن کیجئے کہ ایک دفعہ انگلینڈ اور فرانس میں اس زمانے میں کوئی ڈرامے بنے، جس طرح سلمان رشدی ٹائپ کچھ رائٹرز تھے، یا ڈچ موویز وغیرہ بنی ہے اسلام کے خلاف، کیریکیچرز بنے، اس زمانے میں برٹش اور فرینچ کیپٹلز میں، پیرس میں اور لنڈن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف انہوں نے کوئی ڈرامہ بنانے کی کوشش کی. اور خلافت عثمانیہ کے خلیفہ کو، خلیفہ عبدالحمید کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس قسم کے ڈرامے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے امیجن کریں، دیکھیں اس کمزور ترکی کا جلال کتنا تھا کہ خلیفہ نے برٹش اور فرینچ ایمبیسڈرز کو بلایا اپنے محل میں اور کئی گھنٹے ان کو انتظار کرایا. پہلے تو اس وقت جب برٹش اور فرینچ امپائرز دنیا کی پاورفل امپائرز تھیں، ان کو بلا کے کئی گھنٹے انتظار کروایا، اور پھر جب ان سے ملنے گیا تو بیٹل آرمر میں تھا، بیٹل ڈریس پہنا ہوا تھا، تلوار لگائی ہوئی تھی، پورے وار کے گیئر میں تھا، اور تلوار ان کے آگے رکھ کے کہتا ہے کہ اگر یہ ڈرامے تم نے لنڈن اور پیرس میں بند نہیں کرائے، میں کل جنگ شروع کر رہا ہوں تم دونوں کے خلاف. امیجن. اور یہ اس خلیفہ کا جلال تھا کہ جس کی وجہ سے اس خلافت کا جلال تھا. کمزور خلافت بھی مسلمانوں کی عزت کا دفاع کر رہی تھی کہ فرینچ اینڈ برٹش امپائرز بیکڈ آف، وہ ڈرامے بند کرائے گئے، وہ نہیں چلے. اسی زمانے میں انگلینڈ میں قحط پڑ گیا، ایک جگہ طوفان آیا، سیلاب آیا، انگلینڈ میں پرابلم ہو گئی. امیجن کریں وہ برٹش امپائر جو اتنی بڑی تھی، اس کے باوجود خلیفہ نے بحری جہاز بھیجے کھانے کے فوڈ سپلائیز، جنہوں نے جا کے برٹش امپائر کے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس بات کے باوجود کہ خود مسلمان خلافت جو ہی کمزور ہو رہی تھی. سو واٹ مین ٹو سے کہ خلافت اپنے ٹوٹے پھوٹے حال میں بھی اتنی ڈگنیفائڈ تھی کہ مسلمانوں کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا. اٹ واز دس پیریڈ کہ جب یہودی پہلی مرتبہ خلیفہ عبدالحمید کے پاس آئے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کمزور ہو رہی ہے، تو یہودیوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں فلسطین میں یہ بیت المقدس شریف اور فلسطین کا علاقہ آپ ہمیں دے دیجئے اور جو قیمت چاہیں لے لیں. تو خلیفہ عبدالحمید نے کہا ان سے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، جب تک میں زندہ ہوں اور خلافت زندہ ہے تمہیں ہم فلسطین نہیں دیں گے، اسرائیل کی ریاست نہیں بننے دیں گے. دیکھیے دیٹ واز دا پیریڈ کہ جب پہلی مرتبہ ایک نیا یہودی فرقہ پیدا ہوا جس کو زائنسٹ کہتے ہیں. ٹھیک، ہم آپ کو یہ سارا ٹائم پیریڈ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آنے والے واقعات ایگزیکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو 1860 اور 70 وغیرہ کے علاقے تھے. تو زائنسٹ فرقے نے جو کئی جگہوں پہ دنیا میں ان کے تھنکرز پیدا ہو رہے تھے، کارل مارکس بھی ایک طرف پیدا ہو رہا تھا، ایک طرف ان کے روتھشائلڈز جو اپنی ایک پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائن ایک کتاب لکھی انہوں نے جو 1902 میں رشیا سے لیک کر کے دنیا میں پھیلی، جو اوریجنلی رشین ورژن تھا اس کا، کہ پوری دنیا میں یہ پھیلی. wasn't this written in 17 اس کو ماڈیفائی کرتے رہے، اس کو ماڈیفائی کرتے پہلا ایڈم وائز ہاپ نے جو اس کا ایڈیشن لکھا تھا. یہ ایک ایسی ڈاکٹرن تھی کہ جو یہودیوں نے، روتھشائلڈ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسرائیل کے قیام تک اور گریٹر اسرائیل کے قیام تک جس ڈاکٹرن کو یہ فالو کریں گے یہ ان کے پروٹوکالز تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی فائنل ڈاکومنٹ تقریباً 1890 میں انہوں نے مکمل کر لی تھی. دیٹ واز دا ٹائم جب یہ خلیفہ عبدالحمید کے پاس آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ ہم کو آپ ٹرکی کی خلافت عثمانیہ فلسطین کا علاقہ ہمیں دے دے کیونکہ ہم یہاں اسرائیل کی ریاست بنائیں گے. اینڈ دس نیور ہیپنڈ. تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے اب آئندہ جا کے برٹش امپائر کے ذریعے یہ حاصل کریں، کنسپریسی کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر، کیونکہ نیپولین کی اور جنگ کے درمیان قرضہ ان کو دیا، انگلینڈ برٹش کوئین کو قرضہ دیا نیپولین کے خلاف، لیکن اس لیے قرضہ دیں گے کہ اگر آپ بیلفور ڈیکلریشن جو کہ جان سی اس پہ آئیں گے وہ 1918 وغیرہ تو وہ بعد میں اس پہ ہم پہنچیں گے. ہم آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ فلسطین کا کرائسس کھڑا کس طرح ہوا تھا اور علامہ اقبال اور قائد اعظم اس فلسطین کے ایشو میں کس طرح انوالو تھے، اور فلسطین اور اسرائیلیز کس طریقے سے اس انڈین سب کانٹیننٹ کی ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہے تھے. اس کا اندازہ اس طرح کیجئے کہ یہ صرف کل کی بات ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ پاکستان کی ریاست سے ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری 1948 میں پاکستان کی کریشن پہ جاتی ہے، جب ڈیوڈ بن گوریان نے پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ اب اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ عربوں سے میں خطرہ نہیں ہے، ترکوں سے میں خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ پاکستانیوں سے، کیونکہ پاکستان از دی اونلی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ جو اسرائیل کو آگے جا کے تھریٹ کرے گی. اور یہ وہ ہم بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اٹ واز ان دس پیریڈ وین یہودی زائنسٹ روتھشائلڈز انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کریں گے کہ جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کر اسرائیل کی ریاست بنائی جائے گی، اور وہ ریاست آئندہ گریٹر اسرائیل کے لیے ایک راستہ ہموار کرے گی آگے جانے کے لیے. یہ دنیا میں یہ موومنٹ ہو رہی تھی.
اس موومنٹ میں علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوتے ہیں، اور پہلی مرتبہ ان کا جو تعلیم کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد ایک درویش، ایک ولی اللہ، ایک نیک بزرگ، ساری تعلیم اقبال کی شروع میں اپنے گھر میں ہوتی ہے. ٹھیک. And his father was a very spiritual man, a great mystic. ایک غیر معمولی وجود جن کا ایک اسپرچل ڈائمینشن میں بہت گہرا رول تھا. سیالکوٹ کے فیملی دیور کشمیریز بیسکلی. جی جی. اور علامہ اقبال نے تمام بڑی بڑی مسٹیکل ڈائمینشنز اپنے والد سے سیکھی شروع میں. یعنی وہ اپنی آنکھ کھولتے ہی ان کے گھر کے اندر ہی ایک ایسا مسٹیریس ماحول تھا کہ جس میں اسپرچل ڈائمینشن، دین کی ظاہری فارم بھی اور دین کی اسپرچل فارم بھی، یہ دونوں اقبال کے اندر اچھی طرح گھر سے ملی. اور ان کی تربیت اتنی حیرت انگیز ماحول میں ہوئی کہ علامہ اقبال کی والدہ نے ایک مرتبہ اقبال کو اپنے دودھ پلانا بند کر دیا کہ ان کو یہ شک ہو گیا کہ ان کے والد کا رزق حرام ہے. اچھا. اور بکری خرید کے لائیں اور بکری کا دودھ اقبال کو پلاتی تھی کہ جب تک کہ والد نے یہ تسلی نہیں دی کہ میرا رزق حلال ہے. دیکھیے جب اقبال جیسی اولاد ہوتی ہے نا جو دنیا میں ایسے کام کرتی ہے، اس سے پہلے اقبال کے ماں باپ جیسے ماں باپ بھی چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ تعلیم، جو تربیت، تعلیم، روحانیت، رزق حلال، ان سارے ایشوز پہ، کانسیپٹس پہ اتنی زیادہ تربیت اور کنسنٹریشن کریں کہ پھر جو اولاد اور نسل نکلتی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہوتی ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ قومیں اور تقدیریں تبدیل کر لیتا ہے. بات پہنچی علامہ اقبال کے ولادت پہ. نیکسٹ اب ہم اس بریک کے بعد